السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اعلیٰ دعوتی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے اور قرآن مقدس کے ذریعے خواتین کو اس طریقے کی زندگی عطا فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ ہونے والی خواتین اپنی زندگی کو جتنا مطمئن محسوس کرتی تھی اور پرسکون محسوس کرتی تھی، اللہ اکبر، ایسا نہ ماضی میں دیکھا گیا نہ ایسا حال کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر بکھراؤ کو روکنے کے لیے اور خوشحال معاشرے کے لیے، عورت کی زندگی پرسکون گزرے، اس کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز سے آغاز فرمایا اور وہ کون سی چیز تھی اور وہ کون سا تصور تھا جو خواتین کی زندگی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما دیا اور ان کی فکر کی اصلاح فرما دی، جس کی بنیاد پر خواتین پرسکون زندگی گزارتی نظر آنے لگی۔ تو آئیے میں ترتیب وار ایک بہترین معاشرہ، ایک خوشحال معاشرہ، بکھرنے سے بچنے والا معاشرہ اور ہر گھر رشک جنت بن جائے اور ہر گھر پرسکون بن جائے، ہر عورت کی زندگی میں سکون آ جائے، ہر عورت کی زندگی سے بے چینی نکل جائے، ہر عورت کی زندگی سے بے قراری نکل جائے، اس کے لیے میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کچھ ضابطے آپ کے سامنے پیش کروں گا رسول اعظم کے نظام کے اعتبار سے، تاکہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اور خواتین اسلام اسے اچھی طریقے سے سننے کے بعد اپنی زندگی کو قانون اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ العظیم ان کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم خواتین اسلام کو عطا فرمائی وہ چیز تھی اللہ عز و جل کی عبادت، اس کی معبودیت اور اس کا تقوی عورتوں کے دلوں میں رسول اعظم نے پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہی کے اندر ایک معاشرے کی تشکیل سے پہلے، ایک خاندان کے وجود میں آنے سے پہلے، ایک رشتہ داری سے پہلے پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر جن آیات کو اپنے لیے ضروری قرار دیا خود سے اور جن آیات کی تلاوت حضور فرماتے، ان میں پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کو اپنے خطبے کی زینت بناتے ہیں اور رشتے میں بندھنے والوں کے لیے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال کے اندر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج اگر خاندان بکھرتے نظر آتے ہیں، اگر آج دیکھا جائے تو رشتہ داریاں ٹوٹتی نظر آتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتوں میں ایک دوسرے کا ڈر تو رہتا ہے لیکن خدا کا ڈر دل سے نکل گیا۔ ایک عورت جب خدا کے ڈر کو دل سے نکال دیتی ہے تو شوہر سے غداری کرتی نظر آتی ہے۔ ایک بچی جب خدا کا ڈر دل سے نکال دیتی ہے تو آوارہ گردی کرتی نظر آتی ہے۔ ایک عورت خدا کا ڈر دل سے نکال دیتی ہے تو فلمی نغموں میں اپنی زندگی گزارتی نظر آتی ہے۔ ایک عورت جب اللہ کا ڈر دل سے نکال دیتی ہے تو آوارگی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک عورت عبادت سے غفلت اختیار کر لیتی ہے تو اس کی زندگی کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ اے خواتین اسلام، ہر مقام پر اللہ سے ڈرنے کا حکم پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام خواتین کو دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی بندگی کرو،
تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اس پیغام کا اثر خواتین اسلام کی زندگی پر کتنا پڑا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے ارشاد فرمایا کہ اگر ضرورت کی وجہ سے تمہیں گھر سے نکلنا پڑے اور جب تم نکلو تو کنارے چلا کرو، تو خواتین اسلام کی سچویشن یہ ہوئی کہ جب وہ راستہ چلتی اور کنارے سے چلتی تو حضور کے فرمان کے بعد ان کے کنارے سے چلنے کی وجہ سے ان کی چادریں دیوار سے ٹکراتی ہوئی چلا کرتی، کبھی وہ درمیان میں نہ چلا کرتی، اس لیے کہ کنارے سے چلنے کی وجہ سے وہ دھکوں سے بچ جاتی، مرد کی آوارگی سے بچ جاتی، ان کی عصمت محفوظ ہو جاتی، ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج کی سچویشن کا جائزہ لو، میں خود اپنا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، میں آج سے کچھ سال پہلے یہاں کی ایک مارکیٹ کے اندر کپڑا خریدنے کے لیے پہنچا، اللہ اکبر، میں دکان پر کھڑا تھا، وہاں کپڑا پسند نہ آیا تو میں دوسری دکان کی طرف بڑھا، سامنے سے کچھ خواتین آ رہی تھی، اللہ اکبر، میں تو کنارے ہو گیا، لیکن وہ اس طریقے سے بے باکی سے چل رہی تھی کہ انہیں یہ احساس تک نہیں تھا کہ ہم کو مردوں کا دھکا لگے گا یا کیا لگے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خاندان کے بکھرنے کا یہ سبب نہیں بنتا؟ اگر آپ چل رہی ہیں اور کسی مرد کا دھکا آپ کو لگ رہا ہے اور آپ کا بھائی دیکھ رہا ہو، آپ کا شوہر دیکھ رہا ہو، آپ کا باپ دیکھ رہا ہو، تو بتاؤ اگر اس کے سینے میں غیرت ہوگی تو آپ کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد اس کے دل میں آپ کی عظمت نہیں رہے گی، آپ کی محبت نہیں رہے گی، بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تو میں شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد بات جھگڑے تک پہنچے گی، اور اس کے بعد پھر خاندان بکھرتا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم دی تو عورتوں نے اپنی زندگی کو سیف کیا، اللہ سے ڈرنے لگی، اور یہی نہیں کہ صرف راستے میں چلتے ہوئے اللہ سے ڈرتی بلکہ گھر کی چار دیواری میں اللہ سے ڈرتی۔ میں اللہ عز و جل کا ڈر اتنا دل میں بیٹھ گیا کہ پروردگار جل جلالہ کے خوف سے وہ روتی نظر آتی، پروردگار جل جلالہ کے خوف سے ان کا مصلی بھیگتا نظر آتا۔ آپ ذرا دیکھیں آج بھی عورتوں کی راتیں گزرتی ہیں اور عورتیں اپنی زندگی کے لمحات گزارتی ہیں، لیکن کتنی عورتیں ایسی ہیں جو سجدے میں رات گزارتی ہیں، عبادت میں رات گزارتی ہیں، اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہیں، بلکہ آج کی عورتوں کی سچویشن یہ ہے سیریل دیکھتی ہے اور آنسو بہاتی ہیں، گانے سنتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں۔ لیکن آج یہ میں آپ کو بتاؤں پروردگار جل جلالہ کی ایک بندی ایک رات اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد معبود برحق کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ، اے میرے پالنہار حقیقی، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، مجھ پر کرم کی نظر فرما دے۔ اللہ اللہ، شوہر قریب میں سو رہا تھا، آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری بیوی، میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا دماغ ٹھکانے پر ہے، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تم میڈ ہو چکی ہے، پاگل ہو چکی ہے۔ اے خاتون، اے میری بیوی، تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اتنی بڑی کب سے ہو گئی؟ تو کیا وقت کی رابعہ بن چکی ہے؟ کیا تو وقت کی اتنی بڑی عابدہ ہو گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرے؟ اب بتا، اگر تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ عورت مسکراتی ہے، وہ عابدہ تھی، قرآن کی قاریہ تھی، صحابیات کی زندگی پڑھنے والی تھی، امہات المؤمنین کی حیات طیبہ پڑھنے والی تھی، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والی تھی، رسول اعظم کی سیرت پڑھنے والی تھی، برجستہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا مولا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بیوی نے جب یہ کہا تو شوہر نے برجستہ کہا، ذرا یہ بتا کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب جواب سنیں، اللہ اکبر، وہ عورت جواب میں کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اگر میرا مولا مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی یاد میں کیسے لگاتا؟ یہ اس کی محبت ہی ہے
کہ نیند سے جگا کر اس نے مجھے اپنی یاد میں لگا دیا، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دی، اپنے ذکر کے اندر مجھے لگا دیا، اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اے خواتین اسلام، ذرا غور کرو، ٹھنڈے دماغ سے اپنی راتوں کا جائزہ لو اور غور کرو۔ آج چیٹنگ کے اندر پوری رات گزر جاتی ہے، 3 بجے تک واٹس ایپ کے اندر وقت گزرتا نظر آتا ہے، سیریل دیکھنے میں وقت گزرتا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے نہ تمہاری روح کو سکون نصیب ہوگا اور نہ تمہاری زندگی میں قرار آئے گا۔ یاد رکھو، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، تمہاری زندگی کو اللہ سکون سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ سرکار نے یہ ڈر اتنا بٹھا دیا تھا، یہ ڈر اتنا دل میں ڈال دیا تھا کہ کوئی عورت کبھی کسی کی طرف غلط نظر سے آنکھ اٹھاتی نظر نہیں آتی۔ ذوق بندگی پیدا ہو گیا تھا، ذوق نماز پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کو دیکھو، خاتون جنت کو دیکھو، سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہیں، بندگی میں پوری رات گزار دیتی ہیں، اطاعت میں پوری رات گزار دیتی ہیں، تلاوت میں پوری زندگی گزار دیتی ہیں، روزے میں زندگی گزارتی ہیں۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں، آپ محسوس کریں اور سوچیں اور غور کریں۔ جس ماں کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ تمہارے لخت جگر کو میدان کربل میں شہید کیا جائے گا، بتاؤ اس ماں نے کبھی اپنے بچے سے یہ کہا کہ بیٹے تو اس میدان میں کبھی مت جانا؟ نہیں، بلکہ ماں نے دعا کی تو یہی دعا کی، تاکید کی تو یہی تاکید کی، بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے بچے اپنے ماں باپ کو نہ تلاوت کرتے دیکھتے ہیں، نہ بندگی کرتے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مائیں تلاوت کرتی ہوں گی، کچھ باپ تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ جہاں تلاوت ختم ہوتی ہے وہیں سامنے سیریل شروع ہو جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ تلاوت، 3 گھنٹے سیریل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹا صرف یہی نہیں دیکھتا، بیٹا وہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ ماں ادھر تلاوت کر رہی ہے اور اس طرف ماں سیریل بھی دیکھ رہی ہے، ماں چیٹنگ بھی کر رہی ہے۔ اور آپ ذرا غور کرو، کہاں ہے اللہ کا ڈر، کہاں ہے خوف خدا، کہاں ہے خشیت ربانی؟ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو تمہاری دعاؤں سے امت کی پریشانیاں بھی میرا مولا دور فرما دے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ سے ڈرنے والی بندیوں کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں کیسے ٹلتی تھی۔ قحط پڑا، باران رحمت کا نزول بند ہو گیا، ایک شہر کے اندر لوگ قحط کی وجہ سے پریشان تھے اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ سب میدان میں اتر آئے، نماز استسقاء ادا ہوئی، نماز استسقاء کے بعد دعا ہو رہی ہے، لیکن دعا کے باوجود بارش نازل نہیں ہوتی۔ اتنے میں ایک اللہ کا بندہ اپنے ہاتھ میں ایک دھاگا لے کر کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے۔ ابھی 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ آسمان پر بادل آ گیا، بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ لوگ ان کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم نے کیا دعا کی تھی؟ کہا، میرے ہاتھ میں جو دھاگا تھا میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی۔ ان لوگوں نے پوچھا، یہ دھاگے کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے اور یہ میری ماں کے دوپٹے کے دھاگے کا وسیلہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ میری ماں کے دوپٹے تک کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسی دھاگے کا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے ہمارے دل میں ڈر؟ کہاں ہے خواتین اسلام کے دل میں خوف؟ کہاں ہے اللہ عز و جل کا خوف؟ آج سوسائٹی گندگی سے
सोसाइटी में गंदगी की बदबू इतनी फैल चुकी है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह माएं अपनी बच्चियों को खुद जुर्म करवाती हैं, गुनाह में ढकेलती नजर आती हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको सुकून चाहिए, आपकी तबीयत पर चलोगे तो सुकून नहीं मिलेगा। खुदा के कानून के मुताबिक चलोगे, खानदान भी महफूज रहेगा और मौला सुकून की दौलत भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो सरकार ने पहला कानून ये दिया, अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो।